السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ جو گفتگو چل رہی ہے اسی تناظر میں چند باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دنیا میں تصورات پائے جاتے تھے، عہد جاہلیت کی بہت ساری رسوم اور بہت ساری قدریں جن کے خاتمے کا اعلان اللہ کے نبی نے کیا، اور آپ نے مختلف اعتقادی عملی حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں تو ان قدروں کو ختم بھی کیا اور اسلامی اقدار جو تھیں ان کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا۔ جدید جاہلیت اور قدیم جاہلیت میں بہت ساری چیزیں اب بھی اسی طرح موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ایک بہت بڑی جاہلی قدر تھی کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کے عجیب و غریب طریقے گھڑ رکھے تھے، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس رب کو پوجنا کیسے ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اس کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ تصور جو تھا یہ لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اسلام نے نظام عبادت پیش کیا تو ان میں سے بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے جو اسلام کی نظر میں عبادت ہیں وہ لوگوں نے نکال دی ہیں اس میں سے، اور کئی چیزیں جن کا کوئی اصلاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے عبادت کے ساتھ، اس کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا اور اس کو عبادت بنا دیا۔ تو یہ تصور کہ اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز خوش کرتی ہے اور وہ اصلاً انسان سے کس چیز کا طالب ہے، اللہ کے ہاں بندگی کیا ہے اور بندگی کا حق کیا ہے، اس تصور کو بھی پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، اس کی بھی اصلاح کی، اس لیے کہ یہ انسان کی پیدائش اور اس کی اس دنیا کے اندر آمد کا جو مقصد قرآن نے ذکر کیا وہ مقصد ہی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی اس دنیا میں جو بعثت ہوئی ہے، اس کی جو آمد ہوئی ہے، تو اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنی خدائی کا اظہار چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں سے اس کو مطلوب اپنی بندگی ہے، اس لیے اس نے بالکل واضح اعلان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تبدیلیاں آپ لے کر آئے تو ان میں سے ایک بڑی تبدیلی جو تھی وہ تصور عبادت جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کر دیا۔ جاہلیت میں تصور عبادت کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے
مختلف مذاہب کے اندر، مختلف تہذیبوں کے اندر خدا کا جیسا تیسا بھی تصور تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے، مختلف تہذیبوں کے اندر رہنے والے لوگ، مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ، کہ اگر بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اذیت کے اندر مبتلا کرے، جتنا وہ اپنے جسم کو سزا دے گا اتنا ہی وہ رب کو راضی کرے گا اور اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا، یہ وہ تصور ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے اندر مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ قدیم یونانی تہذیب میں اشراکیت، اور ہندو مذہب کے اندر جوگ، عیسائی مذہب کے اندر رہبانیت، اور بدھ مذہب کے اندر نروان کے حصول کے لیے سب کچھ ترک کر کے جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکلنا۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ اسی کے اثرات آپ کو جعلی قسم کے فقیروں کی صورت میں مسلمانوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ میں تو بلکہ اس پر بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی ایک روایت اور بات دریافت کریں، بتائیے کہیں آپ کی نظر سے گزری ہو کہ اعلان نبوت کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی واپس غار حرا میں گئے ہو، اور غار حرا میں بھی ساری زندگی آپ نے پہلے کی 40 سالہ زندگی ادھر نہیں گزاری، بلکہ یہ بھی کہہ لیجئے کہ اعلان نبوت سے پہلے کے چند مہینے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں کہ اس میں آپ کچھ وقت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور مسلسل غور و فکر اور تدبر۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں جو تصور عبادت ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس تصور عبادت سے بالکل مختلف ہے، جس کو بہت سارے لوگ شاید آج بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی عبادت ہے۔ تجرد، ترک لذائذ، تنہائی اور قطع تعلقی، لوگ اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے اس تصور عبادت کی تردید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں جو رہبانیت، جس کو وہ خدا شناسی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار سمجھتے تھے، اس پر باقاعدہ تنقید کی۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رہبانیت ابتدعوہا ما کتبنا علیہ، یہ رہبانیت انہوں نے خود اپنے اوپر فرض کی ہے۔ ما کتبنا علیہ، ہم نے یہ عبادت کا یہ طریقہ ان پر ہم نے نہیں لازم کیا، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں قطع تعلقی اور رہبانیت، تجرد، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ رہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اس امت کے اندر جو اگر رہبانیت کی یا تھوڑی مدت کے لیے قطع تعلقی کی اپنے گھر والوں سے اور اپنے لوگوں سے کوئی شکل ہو سکتی ہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے کہ آدمی اس کے لیے نکلا ہے اور اپنے گھر بار اور سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ لوگ اس کو تجرد اور تنہائی اور کہہ لیجئے کہ جو ایک سماجی بائیکاٹ ہے اس کو لوگ عبادت بنا لیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی باقاعدہ تردید فرمائی اور عبادت کا جو صحیح اور اصل تصور تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، تو اس مزاج کو دین کا، مذہب کا اصل رول یہ ہوتا ہے کہ ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر۔ کچھ لوگ علم سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دن رات آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ اس معاملے میں کہ علم میں
اس کے اندر گم ہیں، لیکن صرف اسی میں گم نہ ہو جائیں، لیکن ہے بھی ضروری علم بھی ہو ساتھ عمل بھی ہو، تو عمل کی طرف اس کو توجہ دلائی۔ کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ عبادات میں بڑے خوش اور مگن رہنا پسند کرتے ہیں، تو ہر وقت وہ مسجد کے ہو کر بیابانوں اور جنگلوں کے ہو کر رہ جائیں، اس کو نہیں کہا کہ آپ کچھ وقت کے لیے یہ کیجیے اور باقی وقت آپ ادھر گزاریے۔ کچھ لوگ خدمت خلق کے اندر خاص ذوق رکھتے ہیں، تو ان کو بھی مقصد یہ ہے کہ ہر مزاج کے لوگوں کو اعتدال پر رکھنا، کہ جو ان کا طبعی ملان ہے بے شک وہ اس کو بھی ملحوظ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ان کی زندگی سے نکل نہ جائیں، نظر انداز نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک طرح کا جو بیلنس ہے، یہ بیلنس شریعت نے قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ کئی صحابہ تھے اس مزاج کے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ بھگ 3 سال کچھ عرصہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ ان کا رجحان ہے کہ 5374 حدیثیں اکیلے ایک صحابی سے مروی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل رفاقت اختیار کرنے والے صحابہ سے اتنی روایات نہیں ہیں۔ اچھا، ان ذوق کا فرق ہے، ایک کا ذوق یہ ہے، دوسرے کا کوئی دوسرا ہے، اور تیسرے کا کوئی تیسرا ہے، اور یہ سارے ذوق لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک ذوق کی طرف کوئی اتنا آگے نہ نکل جائے کہ باقی ساری چیزیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ یہ اعتدال قائم رکھنا اصل میں شریعت کا مقصد ہے، اور یہ شریعت کا مطمع نظر ہے۔ صحابہ میں سے بھی بہت سارے ایسے تھے جو عبادت اور ریاضت، جسے ہم مخصوص معنوں میں کہتے ہیں، اس کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ باقاعدہ اس چیز کا عزم ظاہر کیا کہ نہ میں شادی کروں گا، کہ شادی کا جھنجٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر آدمی کا بہت سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، کہ بیوی کے ناز نخرے اٹھاؤ، بچوں کے لیے گھر بناؤ، ان کی ضروریات پوری کرو، اور یہ سارے معاملات، تو میں نہیں شادی کروں گا، اور میں ایسی خوراک بھی نہیں کھاؤں گا جو میرے جسم کے اندر کوئی ہیجانی کیفیت پیدا کرے، جو کہ گجرانوالہ کے لوگوں کا خاص ذوق ہے، کہ زندگی ایسے لگتی ہے کہ صرف کھانے اور پینے کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ عزم کیا کہ میں کبھی گوشت ہی نہیں کھاؤں گا، کہ اس سے جسم کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بہیمی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ میں یہ دونوں کام کرتا ہوں، تم اگر میرے ماننے والے ہو تو تم ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہو؟ کہ شادی کرنا یہ بظاہر دنیا داری کا کام نظر آتا ہے، لیکن جب پیغمبر کی سنت سمجھ کر کرے گا تو باعث اجر و ثواب ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کرے گا تو اس سے بڑا اور ثواب کا کام اور کیا ہوگا، کہ اس نے پیغمبر کی سنت کو ادا کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر لیا، بند کر لیا، گناہوں سے بچ گیا۔ اور کھانا بھی ترک کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اس میں اعتدال کا ضرور حکم ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، یہ تعلیم دی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ میں ایسے بہت سارے لوگ تھے، اور حدیث کے اندر یہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک موقع پر صحابہ کا پورا ایک گروپ جو ہے وہ ازواج مطہرات کے پاس گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، دیگر ازواج سے بھی سوالات کیے کہ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور رات کس طرح گزرتی ہے۔ تو جب
ان کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی روزہ آپ نہیں بھی رکھتے، افطار بھی فرماتے ہیں۔ تو ان کے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو یہ تھی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ تو گناہ سے ویسے ہی پاک ہیں، اگر وہ اتنی عبادت کرتے، اتنی بھی نہ کریں تو ان کے لیے بہت ہے، لیکن اگر وہ اتنی عبادت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ہر اعتبار سے پاک ہیں، صاف ہیں، اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزے رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا فرماتے ہیں، تو پھر ہم تو اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اس چیز کا یہ ضرورت مند ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر عبادت کریں، اس لیے کہ ہمارے تو گناہ ہی بڑے۔ چنانچہ کسی صحابی نے یہ عزم کیا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، کسی نے یہ عزم ظاہر کیا کہ میں تو کبھی نکاح نہیں کروں گا، کسی نے یہ عزم کیا کہ میں ترک دنیا اختیار کر کے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں گا، رات بھر عبادت کروں گا، ہمیشہ روزے سے رکھوں گا۔ اس طرح کے عزائم کا اظہار کیا۔ جب وہ چلے گئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ یہ ان کی نظر میں عبادت کا جو تصور ہے وہ اس طرح کو بنا ہے، اور انہوں نے یہاں ان عزائم کا اظہار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تصور عبادت کو درست کرنا مقصود تھا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی خطبہ ارشاد فرمایا، تمام صحابہ اس کے مخاطب ہیں، اور آپ نے پھر ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، کئی صحابہ کے اس میں نام ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر آتا ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکر آتا ہے، اور دیگر کئی صحابہ کا، کہ انہوں نے اس طرح کا عزم کیا ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے عزائم سے آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو ایک عمومی خطبہ ارشاد فرمایا، اور جو عبادت کا صحیح تصور تھا وہ ان کے سامنے آپ نے واضح کیا۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ اس طویل حدیث کا آخری جملہ ہے جو عام طور پر آپ سنتے اور پڑھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ خبردار جس نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو سنو، میں نکاح کرتا ہوں، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر زور دے کر فرمایا کہ دیکھو وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، اور جو تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تیرا مہمان بنا ہے، اس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اگر تو اس کی ملاقات اس سے کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو یہ مت سمجھ کہ تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بلکہ جب آپ کسی مہمان کو وقت دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس وقت عبادت کے اندر محسوس کریں کہ آپ عبادت کے اندر ہیں، اس لیے کہ آپ اس کو وقت دے رہے ہیں، سب سے قیمتی چیز آپ اپنی زندگی کی اس پر نچھاور کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا مہمان، آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز و اقارب وہ اسی طرح آپ کے اس وقت پر، آپ کی اس صلاحیت پر اور آپ کے ان وسائل پر حق رکھتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تصور کو بالکل تبدیل کر دیا جو جاہلیت کے اندر تصور عبادت تھا۔ اللہ کے نبی جو تبدیلی لے کر آئے تو ان تبدیلیوں میں سے ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ لوگوں نے عبادت کا ایک عجیب و غریب قسم کا تصور بنا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنوں میں صحابہ کرام میں اگر یعنی جو کہہ لیجئے کہ للہیت، خلوص، کمٹمنٹ اور ایک ایک لفظ پر قربان ہونے والے قرآن و سنت کے، جن لوگوں کا نام آپ پہلے نمبر پر رکھ سکتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سلمان فارسی ان کے گھر گئے، ملاقات ہوئی، ان کی زوجہ کو گھر کے حالات دیکھے کہ ہر چیز کوئی سلیقے سے نہیں ہے، اور زوجہ ہے تو انہوں نے کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے، اور جس طرح خواتین گھر میں رہتی ہیں کوئی ایسا اہتمام بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا، گھر کی حالت یہ کیوں بنا رکھی ہے؟ عقل مند خاتون تھیں، ایک اشارے کنائے میں گہری بات کہہ دی، کہا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ کے بھائی کو دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا اچھا، ادھر ہی ٹھہر گئے کہ اب وہ آئیں گے تو مل کے ہی جاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ملاقات ہوئی، تو ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا کہ مہمان آئے ہیں تو کھانا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی شامل ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تم اس میں شریک ہوگے تو تب کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ روزہ توڑنا پڑا، نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں آپ مہمان کے لیے، اس لیے کہ روزے سے بڑی عبادت مہمان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، مہمان کو وقت دینا ہے، مہمان کو عزت بخشنا ہے، یہ روزے سے بھی بڑی عبادت ہے۔ تو روزہ توڑ دیا، کھانے میں شریک ہو گئے۔ اب جب رات کا وقت اٹھے، عشاء کے بعد سوئے نہیں بلکہ فرض نماز کے بعد اب عبادت میں مشغول ہونے لگے، تو جناب سلمان فارسی رکے ہی اس لیے تھے تاکہ آج ساری چیزیں دیکھ کر جاؤں اور ان کی اصلاح کر کے جاؤں۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے عبادت کے لیے تو کہا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ نماز پڑھنے لگا، نوافل پڑھنے لگا۔ فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی سو جاؤ، میں بھی اٹھوں گا، پھر دونوں مل کر جو ہے وہ نماز پڑھیں گے رات کی تنہائی میں، تہجد کے ساتھ، تہجد کی نماز کٹھے پڑھیں گے۔ ان کو نماز نہیں پڑھنے دی بلکہ سلا دیا کہ جسم کا حق جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہو۔ اب وہ وقت ہوا تو خود بیدار ہوئے اور ان کو بھی اٹھایا، کہا کہ اب نماز پڑھیے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ صبح فجر کے بعد یہ سارا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے گویا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبراً سارے کام ان سے کروا رہے ہیں۔ روزہ بھی تڑوا دیا، جو ان کے معمولات تھے وہ سارے کے سارے متاثر ہوئے، اور اپنے طریقے سے ان کو ساری کی ساری چیزیں بتائیں اور اسی کے مطابق ان کو عبادت کرنے دی۔ اور پھر فجر کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، یہ سلمان فارسی ہیں، یہ میرے گھر تشریف لائے تھے بطور مہمان کے، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے ملاقاتی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو عبادت سے کیسے باہر سمجھنے لگا؟ تو نے یہ سمجھا کہ شاید صرف یہ اور یہ اور یہ اعمال کرنا ہی عبادت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو عبادت کا تصور تھا جاہلیت کے اندر کہ شاید جسم کو جتنی زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کیا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ لوگ مخصوص اعمال کو عبادت مت سمجھیں، ابھی میں بعد میں اس طرف آؤں گا کہ یہ عبادت کیسے ہیں، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی کو عبادت سمجھیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت سمجھیں۔ اسی لیے صوفیاء کا یہ مقولہ بڑا بامعنی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ ساری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کرنے کا تصور ہے کہ ہر لمحہ بندہ عبادت کے اندر گزارے۔ یہ کیا ہوا کہ جمعے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد نماز کا اور ہمارا رشتہ ختم ہو گیا؟ ساری 24 گھنٹے کی نماز ہو سکتی ہے، ساری زندگی کی نماز ہو سکتی ہے، ساری زندگی انسان روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے، ساری زندگی انسان زکوٰۃ بانٹتا ہوا نظر آ سکتا ہے، ساری زندگی حج کی کیفیت کے اندر گزر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے انسان اس تصور کو سمجھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کا تصور لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو تبدیل کر دیا۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اپنے آپ کو کسی بڑی اذیت کے اندر مبتلا کر کے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا لوگ کرتے تھے۔ جاہلیت کے اس طریقے کے مطابق لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈالنا شروع بھی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور سواری اس کے پاس موجود ہے، سواری ساتھ ہے، حج کے لیے جا رہا ہے اور ظاہر لمبا سفر ہے، پیدل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سوار کیوں نہیں ہوتے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں نے پیدل حج کی منت مانی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس منت کو توڑ دو اور سواری پر سوار ہو جاؤ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ عین طواف کی حالت میں، جس طرح نا لوگ اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ سمجھتے اللہ تعالیٰ اسے بڑا راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، میں اور آپ بھونک بھونک کے کتوں جیسی آوازیں نکال کے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں انسان بنایا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ میں نے انسان کو اعلیٰ ترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور اس حدیث کو اگر آپ ساتھ ملائیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اگر اللہ کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو اللہ کی شکل و صورت اگر کوئی ہوتی وہ تو پاک ہے اس طرح کی شکل و صورت سے جس طرح میں اور آپ ہیں، لیکن اگر اللہ کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو گویا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہی ہوتی۔ یہ صورت اس کو اتنی عزیز ہے، اللہ نے سب مخلوق پر انسان کو عزت اور برتری عطا فرمائی، اور انسان ہے کہ اس رب کو خوش کرنے کے لیے دوبارہ انسان کی بجائے کسی جانور کا روپ دھارنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور عبادت آپ نے دیا تھا اس کی پراپر نفی کر رہے ہیں، مکمل نفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس سراپے کے اندر پیدا کیا ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک بڑی مزاحیہ نظم ہے لیکن ہے بڑی بامعنی، انور مسعود کی نظم ہے کہ اگر ناک جو ہے وہ گردن کے ساتھ ہوتا، آنکھیں گھٹنوں کے اندر ہوتی، فلاں چیز فلاں جگہ پر ہوتی، تو دیکھو انسان کی حالت کیا ہوتی۔ ایک ایک انسانی جسم کا جو عضو ہے وہ ٹھیک اسی جگہ پر ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا،
اور جب ہم کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم اور اعضاء کی صورتوں میں کتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عین حرم کے اندر ایک شخص کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اور دوسرا اس کی نکیل پکڑ کر اس کو طواف کروا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس طواف کرنے والے نے کہا کہ میں اصل میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو اتنا گرا دینا چاہتا ہوں، اتنا ذلیل کرنا چاہتا ہوں، عجز و انکساری کی انتہا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ رسی، یہ نکیل اتار دو اور اس طریقے کے مطابق حج اور یہ عبادت کرو جس طرح تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، لوگو اس طریقے کے مطابق حج کرو، حج کے مناسک مجھ سے سیکھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ الٹا لٹک کر عبادت کرنا یہ کسی اور مذہب کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا کہ اتنے دن کوئی چیز کھاؤں پیوں گا نہیں، ایسے نظر آئیں گے آپ کو لوگ چلے کشی کرتے ہوئے۔ یہ اسلام سے صریحاً انحراف ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے تصور عبادت جو آپ نے پیش کیا اور جو آپ نے بتایا، یہ اس کی بالکل نفی ہے۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑی لازم ہے کہ ہم اسلام کا جو عبادت کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور آپ کی آمد کے ساتھ، حضور کی بعثت کے ساتھ جو مختلف تصورات جاہلیت کے بدلے ہیں، ان میں سے ایک جاہلیت کا تصور یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے عجیب و غریب قسم کے طریقے گڑھ رکھے تھے۔ لوگ ایسی ایسی لا یعنی قسم کی چیزوں کو عبادت سمجھتے تھے جس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، کسی مذہب کا کوئی سرے سے تعلق نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دی۔ میں ایک بڑی اہم بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اور چاہتا ہوں کہ میں شاید اتنی تفصیل سے نہ کر سکوں، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کیجئے، آپ اس پر تدبر کیجئے اور آپ اس کے بارے میں سوچیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ ہر لمحے زندگی کے ہر لمحے میں نماز کے اندر رہ سکتے ہیں۔ آپ زندگی کا ہر لمحہ روزے کی حالت میں گزار سکتے ہیں۔ آپ ہر وقت حج کی کیفیت کے اندر رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر لمحہ آپ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جتنے ہیں نا، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے، یہ یقیناً عبادات ہیں، یہ مقصود بالذات بھی ہیں۔ ان عبادات کو بجا لانا لازم ہے، ضروری ہے۔ ان کو چھوڑ کر ہم عبادت کے حقیقی تصور سے واقف بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے، کسی چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز ایک عنوان ہے اور اس کی جو جزیات ہیں ان کو سمجھے بغیر آپ نماز کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس کی جزیات کیا ہیں کہ آدمی ذات باری تعالیٰ کا اس طرح استحضار حاصل کر لے کہ طواف کو بھی نماز کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو، طواف کو نماز قرار دے دیا، تدبر اور غور و فکر کو نماز قرار دیا۔ آدمی غور و فکر کے اندر ہے، چپ ہے، لیکن تدبر اور غور و فکر کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ یہ آپ کا جو دورانیہ ہے، اس کی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں،
اس کے مطابق وہ طریقہ عبادت ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، تو اس وقت کون سی عبادت تھی؟ کوئی نمازیں تھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، یا روزہ تھا کہ جس طرح ہم رکھتے ہیں؟ ابھی تو وہ احکام نازل ہی نہیں ہوئے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسلسل غور و فکر اور تدبر. ہر لمحہ انسان جب ذات باری تعالیٰ کا استحضار رکھتا ہے، رب کو یاد رکھتا ہے، ذکر کے اندر مبتلا ہوتا ہے. ذکر کا مطلب تسبیح پھیرنا نہیں ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، لیکن ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی لمحہ بھی اپنے رب کو نہ بھولے. اگر وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ہر لمحہ نماز کے اندر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس حقیقت کو واضح بھی کیا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہ تربیت ہے. تو یہ تدبر، یہ غور و فکر، یہ طواف، یہ ساری شکلیں، بظاہر آدمی گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ نماز ہے. اگر اس نے نماز کے ذیل میں آنے والے ان تمام تصورات کو، ان جزیات کو سمجھ لیا تو گویا کہ اب صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اس کی کل زندگی نماز کے اندر ڈل چکی ہے. اور اگر انسان اس حقیقت کو جان لے کہ وہ تمام اعمال جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی حقیقت کو اگر کوئی انسان دریافت کر لے، بندے اور اللہ کے درمیان، تو نماز. اور اگر اس نے یہ چیز سمجھ لی کہ وہ رب کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اپنے بندوں کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے، اس کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حوالوں سے کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو پھر یقین جانیے کہ اس کا ہر لمحہ جو کچھ بھی وہ زکوٰۃ کی صورت میں دے رہا ہے وہ تو ہے. لیکن اگر اس کو بات سمجھ آ گئی کہ زکوٰۃ اصل میں دی کیوں جاتی ہے؟ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق راضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو پھر وہ شروع ہو جائے گا، صرف زکوٰۃ کی صورت میں نہیں، ہر اس طریقے کو اختیار کرے گا جس سے اللہ کی مخلوق راضی ہو. ہر اس طریقے سے وہ رستہ دے کر بندے کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. یو ٹرن کی مخالفت نہیں کرے گا کہ ساری مخلوق آگے کھڑی ہے، وابڈا ٹاؤن پورے کا پورا ٹریفک رکی، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں اور وابڈا ٹاؤن کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی جو عبادت ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. اتنی مخلوق کو تکلیف دے کے دکان کا تھڑا، اس کی سیڑھیاں اور اس کے پھٹے آگے بڑھا کے اللہ کی مخلوق کا کتنا رستہ روک رہا ہوں اور لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہوں. ویسے چہرے پر محراب بنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن وہ بیچارہ عبادت کے اس تصور سے محروم ہے کہ یہ عبادت صرف یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا عنوان ہے نماز، یہ عبادت کا عنوان ہے روزہ. میں تو ساری زندگی کا روزہ رکھ سکتا ہوں اگر میں یہ بات سمجھ لوں کہ جس طرح میرا رب مجھے روزے کی حالت میں تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، لوگوں کے مجمع میں بھی دیکھتا ہے، تو وہ رب مجھے ہر وقت دیکھتا ہے. جب یہ چیز اس پر طاری ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس کی پوری زندگی روزے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. حج ہے نا، یہ عنوان ہے. حج کیا ہے؟ صرف اور صرف میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن حج کا سب سے بڑا نقطہ جو میں نے سمجھا ہے اور جو میری نظر میں سب سے اہم ہے وہ اتحاد امت ہے. اگر کوئی آدمی امت کے درمیان اتحاد کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دیتا ہے، بس اوقات اپنے خیالات کی قربانی دیتا ہے، امت کے اتحاد کو بچانے کے لیے
اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شخص وہ ہے جس نے وہ والا حج صرف نہیں کیا بلکہ اس نے ساری زندگی حج کے اندر گزار دی ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حج کی عبادت کے اندر گزر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ حج اصل میں ہے کس چیز کا نام۔ لہٰذا نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، یہ عبادات کے عنوانات ہیں۔ ان کے ذیل میں جو جزیات ہیں ان کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان رسوم و آداب کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ صرف مال کا کچھ حصہ نکال دینے کا نام نہیں ہے، اور حج ایک مشقت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عناوین ہیں عبادات کے، اور ان کے ذیل کے اندر جو عبادت کا اصل تصور ہمارے اوپر کھلنا چاہیے، اگر وہ کھل جائے تو پھر ہماری نماز ہمیں گناہ سے اور برائی سے روکے گی۔ ہمارا حج ہمیں اسی طرح پہلے دن پیدا ہونے والے بچے کی طرح گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ہماری زکوٰۃ ہمارے مال کو ہی نہیں، ہماری روح کو بھی پاک کر دے گی۔ ہمارا روزہ ہماری کیفیت کو بدل دے گا کہ میں ہر لمحہ اپنے رب کی نظروں کے اندر ہوں۔ روزہ جب انسان پر اس طرح اور عبادات اس طرح اس پر طاری ہوتی ہیں تو پھر وہ تصور ابھرتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے کہ پوری زندگی انسان کی عبادت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔